امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کے ابتدائی حصے میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی ہے، پس سب کے سب مطمئن ہو کر یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ میں نے تمہاری گردن سے میری بیعت اٹھا لی ہے۔ اب جب کہ رات کی تاریکی چھا گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھا کر سب چلے جائیں۔ اس موقع پر سب سے پہلے آپ کے اہل بیت پھر آپ کے اصحاب نے پرجوش انداز میں امام کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا اور اپنی جانوں کو اپنی خوشی سے آپ پر اور آپ علیہ السلام کے نانا کے دین پر قربان کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ عاشورہ کی صبح شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے حکم امام سے اذان فجر دی تو ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے اپنی مختصر فوج کو منظم فرمایا، جس میں 32 سوار اور 40 پیادہ سپاہی شامل تھے۔ آپ نے لشکر کے دائیں بازو کو زہیر بن قین اور بائیں بازو کو حبیب بن مظاہر کے سپرد کیا اور پرچم ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حوالے کیا۔ میدان کے دوسری جانب بدبخت عمر ابن سعد نے یزیدی لشکر کی صفوں کو منظم کیا اور پرچم کو اپنے غلام زوید کے سپرد کر کے امام وقت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے خلاف صف آرا ہوا۔ امام حسین علیہ السلام اتمام حجت کی خاطر دشمن کی طرف تشریف لے گئے اور اسے واضح و نصیحت فرمائی، لیکن یزیدی لعین یزیدیت پر ڈٹے رہے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ امام عالی مقام کے باوفا اصحاب دشمن کو اہل حرم کے نزدیک ہونے نہیں دیتے تھے۔ ایک ایک کر کے شمع امامت کے یہ پروانے جام شہادت نوش کرتے رہے۔ دوپہر ہونے تک غیر ہاشمی اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ اصحاب حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کے شیر جوان یکے بعد دیگرے میدان میں آنے لگے۔ بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے میدان میں جانے والے جوان شہزادہ علی اکبر علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد ایک ایک کر کے بنی ہاشم کے جوانوں نے قربانی پیش کی۔ ابو الفضل العباس جو لشکر کے علمدار اور خیموں کے محافظ تھے، نہر فرات سے خیمہ گاہ حسینی میں پانی لاتے ہوئے دشمن کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ دنیا میں مرے گا جو کسی شخص کا بھائی، یاد آئے گی عباس سے دلاور کی جدائی، جہاں اپنی بھتیجے کی کسی نے جو گوائی، روئے گا کہ قاسم نے سینہ سینہ پہ کھائی، اولاد کا ماتم جسے ناشاد کرے گا، اکبر کے جواں مرنے کو وہ یاد کرے گا۔ دوپہر ڈھلنا شروع ہوئی تو بنی ہاشم کے 17 چاند رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 17 جگر گوشے کربلا کی خاک میں خون ہو چکے تھے۔ اب امام عالی مقام اپنی بہنوں، بیٹیوں اور امام سجاد کو خدا حافظ کہنے خیموں میں آئے۔ آپ کی لاڈلی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے باپ سے لپٹ گئیں۔ میر انیس نے اس رخصت کی منظر کشی یوں کی ہے، سمجھا کہ چلے آپ سکینہ کو غش آیا، گل تھا کہ اٹھا سر سے شہنشاہ کا سایہ، ڈیوڑی سے جو نکلا اسد اللہ کا جایا، رہوار سبک سر کو روتا ہوا پایا، کس عالم تنہائی میں سیدہ کا سفر تھا، بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا، سائے کی طرح جو نہ جدا ہوتی تھی دم بھر، وہ رات کی جاگی ہوئی سوتی تھی زمین پر، گردوں کی طرف دیکھ کے فرماتے تھے سرور، تو سر پہ ہے تنہا نہیں فرزند پیغمبر۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن زخموں سے چور چور تھا، لیکن آپ اپنے بابا مولا علی شیر خدا کی بہادری کے ساتھ ذوالفقار چلاتے رہے۔ کپڑے تنے گل رنگ کے خوشبو میں بسے تھے، ٹوٹی کمر امت کی شفاعت پہ کسے تھے۔ امام دین خدا کے دشمنوں سے جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا اور آپ علیہ السلام نے نماز ادا کرنا شروع کی۔ لعینوں نے اس وقت تلوار چلائی جب امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے۔ کائنات کا مقدس ترین خون زمین پر بہنے لگا، یہاں تک کہ ہمارے تیسرے امام صداقت اور مظلومیت کی معراج پر پہنچے اور سید الشہداء ہو گئے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم لعن قتلت امیر المومنین۔ عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہیں، ہم سب سے جو تھے افضل و اعلیٰ وہ کہاں ہیں، جو نور خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہیں، پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہیں، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا،
جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد دشمن نے خیموں پر حملہ کیا اور یہ بے حیا شقی القلب لوگ اہل حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام سامان لوٹنے لگے۔ مسلمانوں کے بھیس میں یہ وحشی درندے اور اس کام میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے۔ یہی تاریخ کی تاریک ترین شام تھی جسے انسانیت شام غریباں کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسی شام ان بھیڑیوں نے شہزادی سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھینی اور اہل حرم کی چادریں تک لوٹ لیں، یہاں تک کہ شمر لعین امام سجاد علیہ السلام کو قتل کرنے کی خاطر دشمن کے گروہ کے ساتھ خیموں میں داخل ہوا، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنی مادر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی بہادری کے ساتھ اس کام میں رکاوٹ بنی۔ ابن سعد نے اہل حرم کو ایک خیمے میں جمع کرنے کا حکم دیا، پھر ان پر بعض سپاہیوں کے پہرے لگا دیے گئے۔ ابن زیاد کے حکم پر عمر سعد نے اپنی فوج کے 10 سپاہیوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا صاحب کے جنازوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس سے شہداء کے جنازے پامال ہو گئے۔ عمر بن سعد نے اسی دن امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو عبید اللہ بن زیاد مردود کے پاس بھیج دیا۔ یہاں سے قربانیوں کے اس لازوال سلسلے کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے، جس کا عنوان ام المصائب سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا ہے۔ حدیث عشق 2 بابست، کربلا و دمشق، یک حسین رقم کرد و دیگر زینب۔